بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عیسیٰ نقوی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج فیصل واڈرا صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تھریٹ بھی ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے ان کی حکومت کے حوالے سے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ان کی حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ عیسیٰ نقوی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا، 2 انٹرویوز کیے تھے، اس میں ہم بڑی تفصیل سے بات کی تھی کیسے امریکہ حکومتیں بناتا اور گراتا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا دوبارہ اس کے اوپر نظر ڈال لیں گے، لیکن عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ نقوی صاحب یہ بتائیں کہ فیصل واڈرا صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو کیا بیرونی جو قوتیں ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کیا، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بھی بتایا تھا کہ 1946 سے لے کر 2000 تک 84 سکسیسفل اٹیمپٹس کی امریکہ نے حکومتوں کی تبدیلی کی دنیا بھر میں، تو کیا اس حد تک بھی امریکہ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے کہ اگر کسی کو راستے سے وہ نہیں ہٹا پا رہے، اس کی حکومت کو ختم نہیں کر پا رہے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے؟ اچھا، اس حوالے سے میں صدیق جان صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں نے بیان ان کا خود نہیں دیکھا، فیصل واڈرا صاحب کا، یعنی کہ سنا خود نہیں ہے، اس کے حوالے سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹس ہوئی ہیں، کچھ خبریں پھر انڈین میڈیا سمیت پاکستانی میڈیا میں چلی ہیں، وہ میں نے دیکھی ہیں۔ میرے سامنے اس وقت کوئی ایسا پیس آف ایویڈنس یا انفارمیشن نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایسا ایفرٹ ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے۔ لیکن جنرلی میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں اور ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا طریقہ کار کیا ہے یا CIA کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور میں وہ بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ نا یہاں پر جب گفتگو کرتے ہیں اس قسم کے موضوعات پر، اس میں لفاظی زیادہ ہوتی ہے، ریفرنسز کم ہوتے ہیں، وہ اپنے بیسیکلی گمان کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن لیٹس جسٹ اسٹک ٹو دا فیکٹس کہ امریکہ خود اس حوالے سے کتنی اٹیمپٹس یا کن باتوں کو خود تسلیم کر چکا ہے، اس کے اپنے ڈاکومنٹس کیا بتاتے ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت حیرانی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایسی کوئی اٹیمپٹ ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، میرے پاس اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لہٰذا اس پر تو میں بات نہیں کروں گا۔ امریکہ کا طریقہ کار کیا ہے، امریکہ ماضی میں کیا کرتا رہا ہے، امریکہ حالیہ دنوں میں کیا کرتا رہا ہے، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور اس صورتحال کو اگر آپ دیکھیں، صرف اگر آپ کیوبا کے فیدل کاسترو کے اوپر دیکھیں تو جو اسیسینیشن اٹیمپٹس، ان کو جان سے مار دینے کی سیریس اٹیمپٹس جو امریکہ نے خود تسلیم کی ہیں، وہ 8 ہیں۔ 8 مرتبہ امریکہ خود یہ کلیم کرتا ہے کہ ہاں، ہم نے فیدل کاسترو کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اس میں سگار بامبنگ سے لے کے مختلف ایسی ڈرامائی جو فلموں میں چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طریقہ کار، پوائزنس ایک سوٹ کے ذریعے اور اس قسم کی جناب چیزیں انہوں نے خود تسلیم کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 70 کی دہائی میں اس کے آغاز میں امریکی سینٹ نے، کیونکہ CIA بہت بدنام ہو گئی تھی پوری دنیا میں اسیسینیشن اٹیمپٹس کے حوالے سے، ڈاکومنٹ سامنے آ گئے تھے، تفصیلات سامنے آ گئی تھیں، تو انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے کہ CIA کی بدنامی جو ہے پوری دنیا میں ایک روگ ایجنسی کے طور پہ جو کہ قتل کرواتی ہے، اس قسم کے کام کرواتی ہے، اس کا بیسیکلی داغ دھونے کے لیے انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کی US سینٹ نے، اور اس میں پھر بہت سارے راز سامنے آئے، اس میں چیزیں سامنے آئیں کہ سکارنو سمیت، فیدل کاسترو سمیت بہت سارے دنیا کے لیڈرز ہیں، ان کو مارنے کی ناکام اور کامیاب کوششیں کی گئیں۔ میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے ان کا، چلی کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو بھی، وہ جو ہی ڈائیڈ آن دا ڈے جس دن کو ہوا تھا، اس سمیت مختلف اٹیمپٹس وہ سامنے آئیں۔ اس کے بعد امریکی صدر فورڈ تھے، انہوں نے غالباً 1976 میں ایک صدارتی حکم نامے کے اوپر، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر دستخط کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب سے ہم اچھے بچے بن گئے اور CIA اس قسم کی حرکتیں نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے طریقہ کار تبدیل کیا، نام تبدیل کیا، لیکن یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اسیسینیشن اٹیمپٹس کو انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگز کہہ دیا، جس طرح ایریل بامبنگ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی گئی، 1986 میں معمر قذافی کے اوپر کیا گیا، اس کے بعد سربیا میں انہوں نے اٹیمپٹس کی، 2003 میں عراق کے صدر صدام حسین کے حوالے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور بہت ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ کو ایگزامپلس نظر آتے ہیں کہ امریکہ جن لوگوں کو یا پھر اسرائیل جن لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، ان کے مفادات کے لیے دنیا میں خطرہ بن گئے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے فخر کے ساتھ یہ بتایا تھا جب 3 جنوری 2020 کو عراق میں بغداد ایئرپورٹ کے باہر ابو مہدی المہندس اور
قاسم سلیمانی, جنرل قاسم, میجر جنرل قاسم سلیمانی, ان کو ایک ڈرون حملے میں مارا گیا. اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے ایلیمینیٹ کیا. ایران نے مسجد جمکران کے اوپر سرخ پرچم لہرایا. انہوں نے جواب میں جو ہے وہ العین سمیت مختلف جو امریکی اڈے ہیں عراق میں ان کے اوپر بیلسٹک میزائل داغے. اسی دن وہ یوکرین کے طیارے والا معاملہ ہوا تھا, ایک طیارہ بھی انہوں نے شاٹ ڈاؤن کر دیا تھا تہران میں, وہ ایک وہ ہوئی تھی, غلط فہمی ہوئی تھی. اس کے بعد محسن فخری زادے جو کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے فادر, جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ یہ بیسیکلی ہی فادرڈ دی ایرانین نیوکلیئر بامب, اور وہ اس کا برین ہے اس کے پیچھے, ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اور اس میں 2020 میں امریکہ کا اور اسرائیل کا, ظاہر ہے کہ ان کو کوئی ایرانی تو نہیں مارے گا نا, اور اس میں کس قسم کے آٹومیٹک ویپنز استعمال کیے گئے. تو یہ ایک لانگ لسٹ ہے, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. جو نارتھ کوریا ہے اس نے 2017 میں غالباً ایک رپورٹ جاری کی تھی, اور اس میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ کنگ جونگ ان جو کہ لیڈ کرتے ہیں نارتھ کوریا کو, ان پہ کس طریقے سے ایک ایسے بائیو کیمیکل ویپن کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ فوراً موت واقع نہ ہوتی. 6 سے 12 مہینے کے وقت کے بعد وہ اس سرکمسٹانسز میں مرے ہوئے پائے جاتے کہ جس میں الزام بھی کسی پہ نہ لگتا. پھر غالباً 2007-8 کی بات ہے, ایک رشین جو ایک ایجنٹ ہیں ان کی, اور اس کے بعد بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ پوائزنس ٹی پاٹ جو ہے اس کے ذریعے اٹیمپٹ کی گئی. تو یہ تو پوری دنیا میں ہوتا رہا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ نون ایونٹس ہیں. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی بہت سارے لوگ, کیونکہ انکنکلوسیو انویسٹیگیشنز ہیں, بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے حوالے سے کہ کن سرکمسٹانسز میں ان کو مارا گیا, اور اس کے بعد جو تفتیشی ٹیم جس طیارے پہ سوار تھی وہ طیارہ جو ہے اس کا کیا ہوا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, اس کے حوالے سے ہنری کسنجر کا مشہور جملہ ہے کہ وی ول میک این ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو, عبرت کا نشان بنا دیں گے. اس میں کیا کچھ تھا ضیاء الحق کے حوالے سے جس قسم کی, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے. تو یہ پولیٹیکل اسیسینیشنز جو ہیں یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک نون وتیرہ ہے, اور رجیم اوور تھرو کرنے کے لیے آپ کو 1-2 نہیں, آپ کو سینکڑوں مثالیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں, اور اس میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. ہمیشہ امریکی جو ہیں وہ خود انوالوڈ بھی نہیں ہوتے, کہیں پر ان کی ملٹری میں موجود ایسے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے, ساتھ ملایا جاتا ہے, روگ ایلیمنٹس کو, نان سٹیٹ ایکٹرز کو ملا کر اس قسم کے مقاصد اچیو کیے جاتے ہیں. تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی, لیکن میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں میں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کروں. تو چلیں آپ نے بتا دیا نا کہ اس کے یعنی شواہد موجود ہیں کہ کس کس ملک کے سربراہ کے حوالے سے انہوں نے سکسیسفل لیا. ڈومینیکن ریپبلک, وہاں پر انہوں نے کیا, اور بھی بہت ساری اگزامپلس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عیسیٰ نقوی صاحب یہ بتائیں کہ اس کو آپ نیشنل افیئرس کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ اس پہ بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں, کتنا پھر جو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر پاکستان جیسے ملکوں میں امریکہ کو, یا امریکہ کو انہوں نے نام تو نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ بیرونی قوتوں کو اگر 20-25 لوگوں کو خرید کے اور ان کو وہ رجیم چینج کر دیں تو ان کو کیا ضرورت ہے صدام حسین کے معاملے میں جو کچھ انہوں نے عراق میں کیا یا اور ملکوں میں حملے کرنے کی یا بم مارنے کی, ان کو کیا ضرورت ہے؟ 15-20 لوگ وہ خریدیں گے تو یہ پاکستان میں تو ایک تماشا بن جائے گا. نہیں تو پوری دنیا میں تماشا ہے نا, اس میں تو کوئی یعنی کہ امریکہ دنیا پہ حکومت کرتا ہے. آپ امریکن پرسپیکٹیو سے جب اسے دیکھیں گے تو وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں. آپ یعنی کہ امریکنز کو آپ اپنے پاکستانی ہوتے ہوئے کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن امریکنز خود تو کہتے ہیں یار ہم اپنے ملکی مفاد میں یہ کر رہے ہیں. دنیا پہ وہ حکومت کرتے ہیں, سپر پاور ہے, اور سپر پاور کا اسٹیٹس ان سے چھنتا ہوا, دنیا تقسیم ہوتی ہوئی, 2 قطبی دنیا بنتی ہوئی, بلکہ ملٹی پولر ورلڈ بنتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. پاور سینٹر شفٹ ہو رہا ہے. چین, روس, یہ بلاک جو ہے وہ امریکہ کی سپر پاور کے اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کوئی بھی ملک ہوگا وہ جب بلا شرکت غیر کئی دہائیوں سے اس دنیا پہ حکمرانی کرتا آ رہا ہو, تمام ممالک اپنی اطاعت گزاری اس کی کرتے ہوں, اس کے دربار میں جھک جھک کے حاضری دی جاتی ہو, اس سے پوچھ کر فیصلے لیے جاتے ہوں, دنیا تبدیل ہونے لگے, اس قسم کی پھر آپ ایفرٹس تو کرتے ہیں نا, ہر کوئی ہاتھ پاؤں مارتا ہے. ابھی سب کچھ چھوڑیں, سب سے ریسنٹ یعنی کہ اس میں کوئی تو یعنی اس سے زیادہ اور آپ کو کیا مثال ملے گی, ابھی جو یورپ میں معاملہ چل رہا تھا, یوکرین اور روس والا معاملہ چل رہا تھا, ایک ہفتہ
پہلے جو آف دا کف ریمارکس ہیں لیکن ریٹن سے ہٹ کے جو گفتگو کی جو بائیڈن نے اس میں کہا رجیم چینج کا رشا میں، یعنی کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں ان کو ہٹانے کی، ان کی رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ دنیا میں حکومتیں گرانے بنانے، اور ابھی چائنا کی جو فارن منسٹری ہے، منسٹری آف فارن افیئرز آف چائنا، پرانی بات نہیں ہے، 27 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان نے یہ خط لہرایا یا یہ بات کی، امریکہ کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بیرونی قوتیں جو ہیں وہ رجیم چینج کی اور ملک میں وہ. تو چائنیز فارن منسٹری کے سپوکس پرسن ہے وینگ وین بن، انہوں نے 28 تاریخ کو یعنی ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے 28 تاریخ کو، ابھی 28 مارچ کو، اچھا ہاں ٹھیک ہے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، سوری وہ میں ڈیٹ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں 31 تاریخ ہے، 27 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا، طوفان آ گیا سارا کچھ. اگلے روز 28 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ پوری دنیا میں گورنمنٹس گراتا ہے، ٹاپل کرتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ CIA بھی پہلے کرتی تھی، CIA بھی یہ کرتی ہے، اور جو NED ہے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، جو ادارہ ہے 1983 میں ایک NGO بنائی گئی، اس کو US کانگریس سے، وائٹ ہاؤس سے فنڈز ملتے ہیں پوری دنیا میں. اور پاکستان، ایشیا میں وہ کن 4 ملکوں میں کام کر رہے ہیں؟ چائنا، نارتھ کوریا، یہ برما اور پاکستان، یہ 4 ممالک ہیں جن میں وہ فنڈز دے رہے ہیں. مزے کی بات ہے 2016 میں انہوں نے گل علی اسماعیل کو بھی ایوارڈ دیا تھا، اور وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے، اور ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو پولیٹیکل گروپس ہیں ان میں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، فری مارکیٹ کے لیے، وہاں کے بزنس مین کے لیے، انفلوئنشلس جو ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی ہے، اس پر چین کہتا ہے کہ پوری دنیا میں حکومتیں گرانے کے لیے دوسری CIA ہے، یہ وہی کام کرتی ہے جو CIA کرتی تھی. میرے پاس دیکھیں اصل میں اس ساری گفتگو میں جو مسنگ پارٹ ہے، مسنگ پارٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن، پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرز یا پاکستان کی ایجنسیز فراہم کر سکتی ہیں کہ اب جو موجودہ حالات ہیں اس کا کوئی لنک ہے یا نہیں. کیونکہ دیکھیں انٹرنل فیکٹرز بھی موجود ہیں، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اور اقتدار میں کوئی بھی پارٹی ہو پاکستان جیسے ملک میں، وہ پاپولر نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل گروپس ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو ہے وہ سیاست کا طریقہ کار ہوتا ہے، انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، بہت سارے لوگ ناراض بھی تھے موجودہ حکومت سے. آخری سوال یہ ہے، یا چلیں اس پہ ذرا الگ سے بات کریں گے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہوئی تھیں، ان پہ پھر میں آپ سے ذرا بات کروں گا کیونکہ ویڈیو کا ڈیوریشن کافی جو ہے وہ طویل ہو چکا ہے. تو آپ نے سنا، آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، اکثر لوگ جب ہم ویڈیو کرتے ہیں، میں اپنی ویڈیو میں یا آپ اپنی ویڈیو میں ہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ ویڈیو کا ڈیوریشن طویل ہو چکا ہے، تو اکثر نیچے لوگ جو ہے نا وہ کامنٹ کرتے ہیں اور پرائیویٹلی بھی میسج کرتے ہیں کہ جب ہمیں مزہ آنے لگا تھا آپ نے کہا ویڈیو کا ڈیوریشن طویل ہو. بہت سے لوگ وہ بہت سارے ایک سیٹ آف وائڈ سیٹ آف آڈینس کے لیے گفتگو ہوتی ہے، تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو بور نہیں بھی ہوئے، کچھ لوگ جو ہے ان کا اٹینشن اسپین نہیں ہے. تو چلیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گا اگلے 2-4 دن ذرا میں نے اس نقوی صاحب سے کافی اس حوالے سے باتیں کرنی ہیں، کیونکہ اس وقت ساری کے سارا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کے حوالے سے چلا گیا ہوا ہے. تو بات ہے اس نقوی صاحب سے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.